اسحاق ڈار صاحب کیونکہ ابھی کافی پرابلمز مزید کریٹ کر کے گئے تھے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم لوگ جب باہر سے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے اٹس ناٹ. ان کے اپنے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں. مریم نواز پنجاب کو ہیڈ کریں گی. پولیٹیکل ایکسپوجر کی جہاں تک بات, آئی بلیو مریم کا پولیٹیکل ایکسپوجر از وے مور دین بلاول انٹرنلی انسائڈ پاکستان. There was nothing in their منشور اور anything said کہ ہم ان معاملات کو کیسے ایڈریس کریں گے. وہ ریلیٹ نہیں کر رہے تھے پبلک پرسپشن کے ساتھ. 1 نمبر یوتھ ہے اور وہ 2 نمبر یوتھ ہے. یہ چائنا کی یوتھ ہے اور یہ پان کی یوتھ ہے. پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم پی ایم ایل این پی 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 سب سے بات کرنے سے کہا. مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے, اس کو رسپیکٹ خان صاحب نے نہیں کیا. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی, چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. میرے ساتھ آج پہلی دفعہ اس چینل پہ موجود ہیں ایک بہت ویٹرن جرنلسٹ, جو اب انہوں نے ایک اپنی کمپنی سٹارٹ کری ہے اور وہ پروموشنل کیمپینز کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے. ویری ایکسائٹنگ. السلام علیکم موید جعفری, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ کی طبیعت خراب تھی, اس کے باوجود سو گریٹفل. مجھے پہلا سوال, حکومت سازی کمیشن متوقع کابینہ 3 سے 5 سیٹیں ایم کیو ایم کو اور 15 پی ایم ایل این سوچتی ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے گی. اچھا, جو نام آ رہے ہیں میں ان کی عقل پہ ماتم کرنے کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتی ہوں. بہرحال اس میں اسحاق ڈار صاحب, خواجہ آصف, احسن اقبال, مریم اورنگزیب, عطا اللہ دار, بلال کیانی, طارق فضل چودھری, سو آن اینڈ سو فورتھ. کیا کر لیں گے یہ اب جو پہلے نہیں کر پائے؟ میرا خیال دیکھیں, I'm sorry but I'll take just a moment to mention the fact کہ ہم لوگوں کی پولیٹیکل ڈسکورس اتنا ویشیس اور اتنا وائل ہو گیا ہوا ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو نا ایٹ ایکسٹریمز دیکھتے ہیں. We need to understand that Pakistan is right now, ہم لوگ ایک سیاسی ارتقاء سے, ایک جمہوری ارتقاء کے عمل سے گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کچھ بھی پرفیکٹ ابھی نہیں ملے. ہمیں کہیں سے اپنی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے آئنسٹائن نہیں ملے گا, ہمیں کہیں سے جو ہے وہ ملٹن نہیں ملے گا ہماری فائنانس منسٹری کے لیے. سو ویل ہیو ٹو ورک ود دی پیپل دیٹ وی ہیو. پہلی بات آپ کی بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب, کیونکہ ابھی کافی پرابلمز مزید کریٹ کر کے گئے تھے. ان کی وجہ سے, ان کے اسٹیپس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اپنا پچھلا ٹرانچ روک دیا. جب کیٹیکر سے جب آیا تو ان کو 1 سال کا ایک نیا کانٹریکٹ کرنا آئی ایم ایف کے ساتھ. اسحاق ڈار از پیٹنٹلی very very bad choice over there because he has already shown a great failure. اور پاکستان is still not out of the woods. ہم ابھی بھی وہ سارے معاشی مسائل پہ بات کر رہے ہیں. جیسے ہی ان کا نام آیا تھا, میری مویت بہت لوگوں سے گفتگو ہوئی, کالز آئیں, بات چیت ہوئی, تو پیپل were very upset. سب نام ایک طرف, ان کا ایک نام ایک طرف. مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو اور آپ کو بھی آپ کے کنسرنز ڈار صاحب کے حوالے سے دے آر ویل فاؤنڈیڈ. پی ایم ایل این کو جو ہے میرا خیال ہے کہ جو سچویشن ان کی مفتاح اسماعیل کے حوالے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کریٹ ہوئی, اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہم لوگ جب باہر سے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے اٹس ناٹ. ان کے اپنے اندر ایشوز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اور اس وقت جہاں پر پی ایم ایل این کھڑی ہے, اگر وہ ڈار صاحب کے اگینسٹ یا ڈار صاحب کے علاوہ کسی کو ٹرائی کرتے ہیں, اٹ مائٹ کریٹ پرابلمس فار دیم. نمبر 1 probably maybe that is the reason why he is there. Also they believe that Dar Saab is somebody who has done it in the past, turned the economy around from 2013 to 2018. That's what they believe and that's what they're selling. تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی بیک کرے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس سچویشن میں پھنسی ہوئی ہے جہاں پر کوئی بھی اس وقت ملک کی, بیکاز ایوری ون نوز کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو بہت سخت ڈیسیجنز لینے پڑیں. تو پی ایم ایل این کے پاس, اور اوپر سے جو انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کا الیکٹورل کالج میں, الیکٹورل پالیٹکس میں دے ٹوک اے ویری گریو ہٹ, جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو پی ایم ایل این کے پاس اس وقت صرف ایک ہی آپ کہہ لیجیے طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ پرفارم کریں اور وہ لوگوں کا اپنے اندر اعتماد ریوائیو کریں کہ وہ دے کین ٹیک دا کنٹری آؤٹ آف دس کرائسس. اور اس کے لیے اگر اسحاق ڈار پہلے they'll have to make very quick decision. اگر ڈار صاحب کی پالیسیز ڈونٹ ورک فار 3 to 4 months, they'll have to change it. They cannot stick to one person or an individual for a particular job just because کہ وہ politically correct. مگر موید مفتاح اسماعیل was doing a brilliant job. We were getting the money from IMF.
بٹ مفتاح کو قربان کر دیا گیا کیونکہ وہ پاپولر ڈیسیشنز نہیں لے رہے تھے، جو اس وقت کی ڈیمانڈ تھی وہ کر رہے تھے. اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو دین اسکروڈ تھنگز اپ، سوری ٹو سے دیٹ، مگر ہوا یہ تھا. تو وہ پاپولر پالیٹکس جو کرنا چاہتی ہے پی ایم ایل وہ اس وقت وہ کر نہیں سکتے. نا آئی ڈو اپریشیٹ دیٹ دے آر ٹریپڈ ان اے پوزیشن. ان کے ساتھ پی 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 ایک حد سے آگے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے خود سفر کیا ہے ان کا ساتھ دے کر، وہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کا نیگیٹو کیسکیڈنگ افیکٹ ان کے اوپر دوبارہ آئے. کوئی دوسری پارٹی اس وقت وہ ہیٹ لینے کو تیار نہیں ہے. شاید اسی لیے نواز شریف صاحب بھی پرائم منسٹر کی سیٹ خود نہیں قبول کرتے. ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دے آر ان اے بیڈ پلیس. جس جو ان کے ساتھ چلے گا تو دے ہیو ٹو گیو مور اینڈ مور دیئر. بالکل. Having said that, their own choice. مطلب if we talk about PMLN کہ وہ سب پہلا ڈیسیشن جی اسحاق ڈار صاحب اگر آئیں گے او ہیلو. دوسرا ڈیسیشن مریم نواز پنجاب کو ہیڈ کریں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں، کیونکہ میں ایک بڑا ڈسپیشنیٹلی ایک بات ادھر کہنا چاہتا ہوں، کمپیریزن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس طریقے سے زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو گروم کرایا، پہلے ان کو فورن منسٹر کے اس پہ دے دیا، got that exposure and I was surprised when he did so well that point. مریم صاحبہ کا کوئی ایکسپوجر کسی فارمل اسائنمنٹ پہ نہیں رہا. اچھا میں اس کے اوپر نا ہلکا سا آپ سے ڈس ایگری اس میں سے کروں گا، کیونکہ میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کیونکہ اس وقت بلاول اور مریم کی کمپیریزن آئی تھنک اس وقت وہ پیرلل جو ہے وہ ڈرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جاب ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از چیف منسٹرشپ آف اے پرٹیکولر پروونس. مریم کا ایکسپوجر دیکھیں، پولیٹیکل ایکسپوجر کی جہاں تک بات، آئی بلیو کہ مریم کا پولیٹیکل ایکسپوجر از وے مور دین بلاول انٹرنلی ان سائڈ پاکستان. وہ یہاں پر پیدا ہوئی، یہاں پر رہی، شی از سینگ دا ان سائڈ آؤٹ آف پاکستانی پالیٹکس. پرسیکیوشن کہہ لیں، اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں، جو بھی سارے مراحل سے گزری. شی ہیز ڈیلٹ ود دا اسٹیٹ، شی ہیز ڈیلٹ ود دا پاور کوریڈورز، شی ہیز ڈیلٹ ود دی الیکٹورل پیپل. انہوں نے وہ سارا کچھ. تو یہاں پر الاؤ می ٹو فنش دس تھاٹ کہ اس وقت پنجاب کے اندر پی ایم جس طرح سے پی ٹی آئی نے ایک ڈیسیجن لیا علی امین گڈا پور کو، بیکاز دے نیڈ اے اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر دیئر، بیکاز تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ فار پی ٹی آئی ان سرٹن ویز. دے ہیو ٹو فائٹ دیئر وے بیک انٹو دا سسٹم. اسی طرح سے پی ایم ایل این ہیز دا سیم ٹو سائڈز آف اٹ. تو دے وڈ نیڈ اے اسٹرانگ پرسن ہو از ایک تو پاپولر، دوسرا پارٹی ایکسیپٹیبلٹی، اور تیسرا یہ کہ ہو ہیز بین تھرو دا مل، جہاں پر چیلنجز پولیٹیکل اینڈ سوشل دونوں. Administratively, I completely agree with you. She has no experience of handling a province or something of that magnitude, although small assignment ان کے ابا نے ان کو ان کے ویلفیئر ٹرسٹ کی اور وہ یوتھ اسکیم کی پہلے دی ہوئی تھی، مگر اس کے مقابلے میں this is something massive. But she has on that scale اگر آپ کہیں تو وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی تھی all throughout this campaign, which is a tough campaign considering their popularity was plummeting in polls. So I wouldn't completely agree with the fact that Maryam Nawaz is... Wouldn't you agree that the campaign that was run وہ آج کے ووٹر کی ریکوائرمنٹ اور گراؤنڈ ریالٹی کو ایڈریس نہیں کرتی تھی؟ کیسے؟ دیکھیے یوتھ کو، پھر آگے جو ان کی اکنامک پالیسیز ہونی چاہیے. اب یہ گانا بجاتے رہنا کہ جی ہم نے تب تو پل بنائے تھے، ہم نے تب فلائی اوور بنائے تھے. اس وقت کی پاکستان کی ضرورت اور حقیقت بدل چکی. آپ کا 2.5 کروڑ یوتھ نے پہلی دفعہ ووٹ کیا. بالکل. ان کی کنسرنس کو، جو برین ڈرین ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جو جاب پاسبلٹیز نہیں ہیں آگے، there was nothing in their منشور اور اینی تھنگ سیٹ کہ ہم ان معاملات کو کیسے ایڈریس کریں گے. وہ ریلیٹ نہیں کر رہے تھے پبلک پرسیپشن کے ساتھ. ایکچولی بیکاز میرا کام یہ ہے جی، تو میں نے بہت الیبوریٹ طریقے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز جو آئی وینٹ تھرو انالیسس فار. یہ پرسیپشن غلط ہے کہ پی ایم ایل این نے جاب کریشن کا یا جاب کریشن کے ایونیوز کے بارے میں مینیفیسٹو میں بات کی. دیر آر
ملٹیپل لیولس جہاں پر اس بارے میں بات کی گئی ہے. ہاں جی, جہاں پر ان کے اکنامک سائڈ فائنینشیل والا جو چیپٹر ہے which I went through, اس میں ٹارگیٹس لکھے ہوئے ہیں کہ ٹارگیٹس یہ ہوں گے کہ جابس اتنی کریٹ کی جائیں گی, لیکن کیسے کریٹ کی جائیں گی وہ جو باقی ان کے میرے خیال ہے 20-22 کتنے چیپٹرز ہیں, اٹس اے لانگ ڈاکیومنٹ ایگزاسٹنگ, لیکن یہ ہے کہ اس میں چیزیں ہیں. اب جب آپ بات کرتے ہیں یوتھ کی اور انفراسٹرکچر کی, آئی ہیٹ دا فیکٹ دیٹ آئی ایم کمنگ اکراس بیکاز یو put me in that position. I'm coming across as somebody who is defending PML and I'm not. No. You have your own opinion, and I know where your political allegiance lies. Don't worry. آپ بولے. میں صرف آپ سے وہ شیئر کروں جو میں جانتا ہوں سارے کے. تو یوتھ کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے بھی پچھلے دنوں آپ سے شیئر کرتا ہوں, یوٹیوب پہ بھی ٹک ٹاک پہ بھی بچوں کی ایسے یوتھ کی تھی. ہم نے ان کے مینیفیسٹو کی یوتھ کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ ڈسکنیکٹڈ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر نا لیزی انٹلیکٹ ہے. آپ بلاول کا پڑھیں, آپ پی ٹی آئی کا پڑھیں. پی ٹی آئی کا تو خیر مینیفیسٹو واز اے ویری بریف ڈاکیومنٹ. ان کا پڑھیں, دیر آر لوڈ. اٹس ایکچولی پی ایم ایل این کا تو پورا مینیفیسٹو یوتھ سینٹرک ہے, کیونکہ میاں صاحب آپ دیکھیں اگر جلسوں میں بھی کھڑے ہو کے یوتھ کو اون کرنے کی کوشش کریں, یہ صحیح یوتھ ہے, وچ واز ویری رانگ ان سرٹن ویز. یو شوڈ ناٹ پولرائز کہ جی یہ ایک نمبر یوتھ ہے اور وہ 2 نمبر یوتھ ہے, یہ چائنا کی یوتھ ہے اور یہ جاپان کی یوتھ ہے. So that is something that this country does not need right now. We need somebody who can unite, and he had a unity narrative as well. تو یوتھ کا جہاں تک تعلق ہے, I believe کہ economic prosperity یا job creation یا to get that growth going, پہلے تو ہم IMF میں جائیں, اگر نہیں جاتے تو بے وقوف. IMF ہی constraints ہوتی ہے جس میں آپ کی گروتھ اس طرح سے آپ کچھ نہیں کر سکتے اور جاب کریشن سفر کرتی ہے. بٹ اف یو پیئر اٹ ود SIFC جو ہمارے چیف کا بھی انیشیٹو تھا, اور اس میں تو مے بی وی کین کمپنسیٹ فرام دیٹ سائڈ. پاکستان از ان اے ویری tight economic and financial spot right now. Absolutely. So expecting rainbows and butterflies coming straight out of the gate with jobs flourishing and economy booming would be unfair for any government. چاہے پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بناتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی اور پی 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 مل کے بناتے ہیں, جو کہ امپاسبل ہو گیا بچانے کی, چاہے پی ایم ایل این اکیلی بناتی ہے, جو بھی آئے گا. اور یہ آپ کی بات, آئی تھنک آئی وڈ اینڈ دس آرگومنٹ آن ون تھنگ, مفتاح والی بات. ہمارا میڈیا نیڈس ٹو گرو اپ. مفتاح جب وہ سارے ڈیسیجنز لے رہا تھا, ہمارا میڈیا پورے کا پورا وداؤٹ ایکسیپشن ایوری واز کرٹیسائزنگ ہم, ایوری واز تھریشنگ ہم آؤٹ. اور اس کے بعد جب اس کو ہٹا دیا اور ڈار صاحب آ گئے, تو اچانک مفتاح کے ساتھ سب کی محبتیں اور سب کی ہمدردیاں. That was very unfortunate. That is very immature. It is responsibility of a news media as well to be objective. ٹھیک ہے, آپ نے سینسیشنلائز کر کے آپ نے جو چٹپٹی خبر ہے وہ بھیجنی ہے, لیکن بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تو ملک کے لیے آپ کی بھی, یو ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو دا اسٹیٹ ایز ویل. آپ صرف اور صرف I think the media itself is very polarized. I know, and that is wrong. اگر آپ اپنی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے 3 ڈفرینٹ چینلز دیکھ کے اپنی انفارمیشن نہ لیں, اور آپ کسی بھی 3 بڑے چینلز میں سے کسی ایک پہ اسٹک کریں, would you be able to have an objective perspective? No. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا, coming to another question. PPP نے constitutional seats لی ہے. They are not really taking any ministries or anything, which I think is very smart. But it also gives an opportunity to PPP کہ وہ جب دل چاہے پی ایم ایل کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ سکتے ہیں. How is this going to work out in future? Beautiful. This is going to work out beautifully because master stroke. لیکن no, I'm talking about for the country. ہاں, This is going to work out for the country. How? Existing system جو ہمارا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کی اپوزیشن ہوتی تھی, وہ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرتی تھی, لیکن اس کو گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے انسٹرومنٹس جو تھے وہ بہت ویک ہوتے ہیں. پروٹیسٹ کر لیں گے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, نہیں لائیں گے, کیا ہوگا. بٹ اب جو اوور سائٹ ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے پاس ہے جس کے پاس کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز بھی ہوں گی, پروبیبلی گورنرز ہوں گے, پروبیبلی اسپیکر, گورنرز, ڈیپٹی اسپیکر ہوگا یا پریزیڈنسی ہوگی. ہاں جی, presidency. It's too early to speak right now about that because nothing has been finalized. But with people, with A authority, prediction, تو مزے آئیں گے. Yusuf Raza Gilani will come as a Speaker National Assembly. Zardari Saab is going to be the President. Chairman Senate بھی ان کے ہی آ رہے ہیں. جی, تو اب جو ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا نا, کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ وہ منی بل کے اوپر اور باقی ساری چیزوں کے اوپر
issue to issue इनके साथ चलेंगे, कोई blanket endorsement ब्लैंकेट वो नहीं। नहीं दे रही coverage, ठीक So है। I think for the country, it's going to be a good thing where there is a watchdog which is sitting in position of authority and power to a certain extent, no matter even if it's ceremonious. So I think it's going to work out good for it. अच्छा, पीटीआई ने एमक्यूएम, पीएमएलएन, पीपीपी सबसे बात करने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छी बात है, लड़े। द पॉइंट इज कि जब ये तो वाज़ेह है कि केपी मैनी की गवर्नमेंट आई, तो आपको सेंटर के साथ बात तो करनी पड़ेगी। यू नॉट अ स्टेट विद इन अ स्टेट। बलूचिस्तान में भी आपकी सीटें हैं, वहाँ उनके खैर बगैर भी बन सकती है हुकूमत, लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है कि हम जब हमें सारी वो सीटें जो हमारे से चोरी हो गई, अगर हम सिर्फ ट्विटर पे देखें कि कितनी सीटें चोरी हुई तो 180 थी, और मेरे हिसाब में अगर हम बाकी सोशल फोरम्स मिला लें तो 400 की चोरी तो हुई, जी बिल्कुल ऐसा, है ना। बिल्कुल तो ऐसा। जब 400 मिल जाएंगी और वो हुकूमत बना लेंगे, तो अगर आप फेडरेशन में भी आएंगे तो क्या आप बाकी सूबे में जो लोग हैं उनसे बात नहीं करेंगे? देखिए, हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? वो आपको याद होगा कि जब 65 की वॉर हुई थी तो उसके बाद एक लीड लगाई थी किसी फॉरेन अखबार ने कि इंडिया वॉन द बैटल ऑन द ग्राउंड बट लॉस्ट इट ऑन द टेबल। करेक्ट। तो यहाँ पर मसला ये है कि प्रॉब्लम हमारे पीटीआई वालों के साथ, दे माइट हैव वॉन द इलेक्शंस और द इलेक्शन डे। लोगों ने अपना काम कर दिया, लोगों ने इलेक्शन जीत के दे दिया, पीटीआई ने वो इलेक्शन हार लिया। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को एक ना खान साहब अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दिए रखे और वो चलते रहे, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशन और करेक्शन का प्रोसेस जो इंडिजिनस होता है वो इंक्रीमेंटल होता है। लोगों ने आके आपको वोट दिया, एक नया ट्रेंड देखा जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन में एक ब्लॉकेड आया हुआ था, वो खुला एंड वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यूज दैट। आप फाइंड अ वे कि आप उसको रखिए। यूजिंग इट, आई थिंक, एंड आई मे बी रॉन्ग, फॉर हिज फ्रस्ट्रेशन एंड वेंटिंग। दैट इज हाउ हमें आगे चलना है ना। हाँ जी, वो वहाँ पर, वो और चीज़ वो नजर एक नहीं आ रही। आइडियलिज्म के साथ कि अचानक ही ये सारे केसेस, व्हाट हैज चेंज्ड इन द कोर्ट्स that everything is now going to be hunky dory for PTI. No, it's not going to. He should have taken what he got and he used it. लोगों का मैंडेट लोगों ने दिया है, उसको रिस्पेक्ट खान साहब ने नहीं किया। खान साहब लोगों का मैंडेट को रिस्पेक्ट करते और अपनी गवर्नमेंट फॉर्मेशन, पीटीआई का नेचुरल एलाय था जी पीपीपी के साथ, एंड दे आर पीपल। मैं आपको बात बताऊं, मेरी अपनी राय जो है, जरदारी साहब का जब इनके साथ सपोर्ट रहती और फिर ये कहते कि जी हमारी ये सीटें सारी तो नहीं थी जो थी, पर कुछ जायज़ भी होंगी, उधर हमें दी जाएं, तो ही वुड हैव हैड अ मोर सेफर स्ट्रॉन्गर स्टैंडिंग। नंबर 2, जब ये मुस्लिमीन के साथ जाते, एक सीट भाई साहब उनकी सूबाई में, एक नेशनल में, तो इससे तो बेहतर था कि आप, एंड प्लस यू आर गिविंग अ वेरी रॉन्ग मैसेज। या आप कह रहे हैं कि लोग हमें नहीं चाहते कि हमारे लोग नहीं चाहते कि हम पीपीपी के साथ जाएं। क्या लोग ये चाहते हैं कि आप जेआई के साथ जाएं? क्या लोग ये चाहते हैं? आई डोंट थिंक पीपल वोटेड देम कि वो कोने में बैठ जाएं जाकर। बिल्कुल नहीं। मेरी बहुत सारे पीटीआई के लोगों के साथ गुफ्तगू है और दे आर जेन्युइनली सैड एंड डिसअपॉइंटेड इन देयर पॉलिटिकल लीडरशिप कि इन्होंने ये किया क्या है। और आप जो सेफ्टी की बात कर रही हैं, पीपल्स पार्टी एंड जरदारी साहब वुड हैव बीन द ओनली पर्सन जो इनके आज़ादों को सेव कर लेता। Oh yes, I agree. They have started like drifting off, कभी 2, कभी 1, कभी 4, और ये और होगा। शायद केपी की तरफ से कम हो, बिकॉज केपी का माहौल अपना है, वहाँ के लोग जरा गुस्से में आ जाते हैं। परवेज खटक साहब की हालात हम देख चुके हैं, छोड़ के उनका क्या असर हुआ, बट दे हैव पीपल ऑल ओवर द कंट्री एज वेल एंड दे कैन। जो मुझे बताया गया है कि बहुत सारे लोग वो बैत एक ही टाइम वो पीटीआई पीएमएलएन के साथ भी इन टच हैं, वो मुस्लिमीन वालों के साथ भी इन टच हैं, वो पीपीपी वालों के साथ भी इन टच हैं। सब अपना देखेगा बंदा। और अपना भी नहीं देखें, अगर हम एक तो ये पर्सपेक्टिव है कि वो अपना भी देखेगा, दे हैव इन्वेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मगर आपके हल्के के लोगों ने आपको ऑपोजिशन में बैठ के बड़के मारने के लिए वोट नहीं दिया। उन्होंने आपको वोट दिया है कि आप हुकूमती मैंडेट में बैठे और उनके काम करवाएं, उनके मसाइल हल करवाएं। ठीक है, इसमें कोई ग्लोरी नहीं है कि आप एक अनरियलिस्टिक स्टैंस लेकर आप लोगों के इतने मैसिव मैंडेट को अंडरमाइन करें। उनका राइट टू रूल आप ले रहे हैं उनसे। पीटीआई वुड हैव बीन द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टनर इन द
government Center इस वक्त as well. center With and they would have PPP. been in a dictating position. वो अपने Absolutely. लोग बाहर निकाल सकते थे. वो खान के लिए चीजें उन्होंने हैशटैग रन किया था ना, वोट डालो खान निकालो. अब ये बाहर बैठ के खान कैसे निकालेंगे? ये फिर एजिटेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, Container politics. फिर कंटेनर पॉलिटिक्स करेंगे. Does that fare well for the country? No, it is not. तो खान साहब needs to And that's the understand sad that this part. is bigger than him. Khan Sahab needs, you understand, I respect the man for what he has done for Absolutely. the democratic Bilkul. evolution of the country, Bilkul. but he needs to take the next step. Thank you very much Mohit for being with us today. ख़वातीन हज़रात, आपको प्रोग्राम पसंद आया हो, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली के साथ बेल आइकॉन प्रेस करें और सब्सक्राइब करें. अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से कम वक्त में हम तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर की लिस्ट तक पहुंच चुके हैं. आपका ताउन और मोहब्बत चाहिए. अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़.